बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नया व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के अरकान असम्बली हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अवामी असम्बली लगाई और इस अवामी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, खैबर पख्तूनख्वा के चैप्टर के जो सदर हैं जुनैद अकबर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPs की एक बड़ी तादाद जो टिकट होल्डर्स थे, उन्होंने शिरकत की। इस अवामी असम्बली के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की करारदादें जो हैं वो मंजूर कराई गई हैं और इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की है। उनकी जो एक मुलाकात की कंट्रोवर्सी चल रही है, कोर कमांडर जो पेशावर हैं उमर अहमद बुखारी साहब, उनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी एक चल रही है। उसकी भी आज उन्होंने तस्दीक की है। उस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ, क्या मामलात ज़ेर बहस रहे, इनफॉर्मल मीटिंग थी, फॉर्मल मीटिंग थी, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके सामने आज हम शेयर करेंगे। तो आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत कई अदालतों के अंदर नहीं लग रहे हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब की जो लीडरशिप है, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जो भाग दौड़ है वो आलिया हमज़ा साहबा के पास है। आलिया हमज़ा साहबा मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो पंजाब के हों या कौमी असम्बली के मेंबरान हों, टिकट होल्डर्स हों या फिर जो MPAs हों या इवन के जो सेनेटर्स हों, उनको भी काफ़ी मुतहर्रिक रखती हैं। तो उन्होंने कल रात एक कॉल दी थी, तमाम अपने अरकान असम्बली को ये इन्फॉर्म किया था कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के सामने जाना है और वहाँ पर अवामी असम्बली लगानी है। तमाम टिकट होल्डर्स को ये हिदायत दी गई थी और ये बात सख्ती से रोकी गई थी कि इस बात को मीडिया के ऊपर आपने लीक नहीं करना। अगर आप मीडिया पर लीक करेंगे तो आपको रोका जाएगा। तो मतलब एक फुल प्लान्ड किस्म की एक्टिविटी थी और वहाँ पर हमने देखा तहरीक इंसाफ के कई MPAs, सेनेट जो टिकट होल्डर्स थे, उन्होंने शिरकत की। उहदेदारान वहाँ पर पहुँचे, नादिया खटक पहुँची, समाबिया ताहिर पहुँची। इसके अलावा जो दीगर अरकान असम्बली हैं, उन्होंने भी वहाँ पर जो है वो शिरकत की। इसके अलावा सुहेल खान अफरीदी जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और जुनैद अकबर साहब, वो भी ख़ुसूसी तौर पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और ख़िताब भी किया। तो तहरीक इंसाफ के जो पंजाब के की जो वहाँ पर ज़ाहिर है पंजाब असम्बली लगाई गई थी, वहाँ पर अवामी असम्बली से कहते हैं कि जो हकीकी फार्म 45 वाले MPAs हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कुछ करारदादें मंजूर की। एक करारदाद ये थी कि इमरान खान साहब समेत जो तहरीक इंसाफ के तमाम असीरान हैं, चाहे वो अडयाला जेल के अंदर हों या कोट लखपत जेल के अंदर हों या फिर मुख्तलिफ जेलों के अंदर जो कैद जो PTI के रहनुमा हैं, और उन्होंने कहा कि जो हज़ारों वर्कर्स हैं उनको फिलफौर जो है वो रिहा किया जाए। अदलिया के ऊपर दबाव ख़त्म करने की करारदाद मंजूर की गई। जजेस को ब्लैकमेल ना किया जाए, इसकी करारदाद मंजूर की गई और उसकी मजम्मत की गई। जजेस के तैनाती के तरीक़ाकार को जो तब्दील किया गया है, उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। 26वीं आइनी तरमीम वापस लेने की भी करारदाद जो है वो आज की अवामी असम्बली में मंजूर की गई। और जो अदलिया का किरदार है उसकी अहमियत के ऊपर भी जो है वो ज़ोर दिया गया और ये कहा गया कि दुनिया भर में पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो या पाकिस्तान के अंदर जो दीगर मामलात हों, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो अवामी एतबार है, इंटरनेशनल एतबार है, वो तभी बहाल होगा जब आपके पास आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगी तभी आ सकेगी जब पाकिस्तान के अंदर अदालतें आज़ाद होंगी। ज़ाहिर इन्वेस्टर्स इस चीज़ को देखता है कि अगर कोई इशू बन जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़ कोई मामलात बन जाते हैं, तो फिर अदालत से क्या रिलीफ मिलेगा या फिर रिलीफ नहीं मिलेगा। तो वो उस तर्ज़ के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा नारेबाजी भी की गई और एक कह सकते हैं कि एक मुकम्मल पावर शो था PTI का, वहाँ पर अवामी असम्बली थी। और उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर 2 अफरीदीज़ थे। एक अफरीदी बाहर गुफ्तगू कर रहा था, एक अफरीदी अंदर बैठा हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि आइनी तरमीम
کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے، یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے، اور اس وقت ہم آئین اور قانون پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ آئے ہیں۔ ججز کے احکامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، عمران خان کے مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا، اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ کہنا ہے کہ ان کی عمران خان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں، اور انہوں نے کہا جب آئین پر عمل درآمد ہوگا تو عمران خان سمیت سب جو قیدی ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئینی بحران پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ججز کے احکامات ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں، ججز احکامات دے رہے ہیں، ایک چھوٹا حوالدار بھی بات نہیں مان رہا۔ یہ طنز تھا عدلیہ کے اوپر بڑا سخت قسم کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد کے کیسز نہیں لگائے جا رہے، القادر ٹرسٹ کا کیس نہیں لگایا جا رہا، ہماری گزارش ہے کہ وہ کیسز لگائے جائیں، جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تمام لوگ وہ کہتے ہیں باہر ہوں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ کور کمانڈر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آئے تھے، مجھے مبارکباد دی انہوں نے کہا کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میرے آفس میں سب آئیں گے تو کور کمانڈر بھی آئیں گے۔ باقی انہوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال کے اوپر جو میرے لیڈر کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ جو دوحہ کے اندر یا پھر جو باہر جو مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان اور پاکستان، انہوں نے کہا اس کے حوالے سے میری فلور آف دا ہاؤس تقریر موجود ہے جس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خوش آئند ہے، لیکن ان مذاکرات سے صوبائی حکومت جو ڈائریکٹ متاثر ہوگی انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے کہا جو مذاکرات کامیاب بنا سکتے ہیں انہیں کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے، ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چلے گی، اس حساب سے اپنا موقف جو ہے وہ دیں گے۔ بعد میں جو انہوں نے گفتگو کی کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے دوست وسیم ملک نے بھی ان سے سوال کیا تھا اور باقی دوستوں نے بھی کہ کور کمانڈر کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، کیونکہ کچھ دن پہلے ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی کہ آئے ہیں تو کچھ تنقید کر رہے تھے، مطلب کوئی لڑائی جھگڑ کوئی اس طرح کوئی تنازع ہوا تھا وہاں پر، تو انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملنے آئے تھے اور غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے اور غیر رسمی بات چیت ہوئی ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ آئین پر عمل درآمد نہیں کرنا تو پھر اپنا لائحہ عمل ہم نے دینا ہے، خیبر پختونخوا پر بند کمروں کے فیصلے نافذ نہ کیے جائیں، مطلب وہ وہی دہشت گردی سے متعلق معاملات کے اوپر تنقید کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپریشن سمیت کسی بھی اہم معاملے کے اوپر صوبائی حکومت سے مشاورت تک نہیں کی گئی۔ اب جو کچھ بیک گراؤنڈ ہے اس ملاقات کا، کور کمانڈر جو پشاور ہیں، یہ وہ کور کمانڈر پشاور ہیں جو پہلے ڈی جی رینجرز بھی رہے ہیں، اور ان کے اوپر عمران خان صاحب کافی ٹرسٹ بھی کرتے ہیں۔ جب بات چیت کے حوالے سے خان صاحب کو منانے کے حوالے سے جب گفتگو کی گئی تھی تو اطلاعات یہ ہیں کہ انہی کور کمانڈر عمر احمد بخاری صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں، تو پھر پتہ یہ چلا تھا کہ انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ میں نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ یہ ایشو ہوا کہ ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں جو کہ کور کمانڈر صاحب کے نیچے تھے، وہ کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ کہا کہ آپ چلیں، کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، وہاں پر آپ کو کچھ بریف کرنا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے یہ بات کی کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا، تو میں نہیں آ سکتا، مناسب یہی ہے کہ آپ کور کمانڈر صاحب کو کہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس آ جائیں اور ادھر بیٹھ کے بات کر لیں۔ تلخی ہوئی، اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ تلخی ہوئی، شہزاد اکبر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب یہ بات کور کمانڈر پشاور کے نوٹس میں آئی تو وہ پھر بغیر یونیفارم کے وہ سویلین ڈریس میں انفارملی وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس یا سیکریٹریٹ پہنچے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی ڈیٹیلز پبلکلی تو سامنے نہیں آئیں اور نہ ہی وزیر اعلیٰ نے یہ بتایا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں جو بات چیت کی گئی ہے کہ آپ آئیں، وزیر اعلیٰ آتے ہیں، کوئی بھی وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو پھر کور کمانڈر آفس آتے ہیں، وہاں پر ان کو صوبے کی سیکیورٹی کے اوپر بریف کیا جاتا ہے، ایک روایت رہی ہے، اور آپ بھی آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائیں، اور کیونکہ انہی کی وجہ سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، جب تک آپ ملاقات نہیں کراتے تب تک میں جو ہے وہ کسی جگہ نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے کور کمانڈر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چلیں اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم اور یا پھر وزیر داخلہ یا فیلڈ مارشل صاحب ان کی طرف سے یا ہائر رینکس کی طرف سے ہی ظاہر اپروو ہونا ہے، لیکن وہ اس وقت دونوں پاکستان میں نہیں ہیں،
تو ابھی بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اطلاعات کے مطابق دھاگل ناکے کے اوپر موجود ہیں، اٹیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں، نام بھی دیا گیا ہے، ان کا نام شامل ہے ملاقات کے لیے، ظاہر ہے وہ ملاقات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ان کو کچھ ہدایات دینی ہیں صوبے کے اندر، کیبنٹ کے اندر، آگے نومبر سے متعلق جو کال کی ایک چیز چل رہی ہے وہ بھی سارے معاملات انہوں نے ان کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں خان صاحب نے۔ تو ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، اور پھر جو ان کی گفتگو تھی خیبر میں امن جرگے میں، جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے کہا تھا، تو اس کے اوپر بھی بڑی مطلب کل جیسے منیب فاروق صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ ادھر سے یہ پیغام آیا کہ ان کی ایسی کی تیسی، یہ بدمعاشی کرتے ہیں، یہ ہے فلاں فلاں۔ تو مطلب معاملات خراب ہونے کی پوزیشن کی طرف ایک بار پھر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پھر آج وزیر اعلیٰ کا سہیل افریدی کا یحییٰ خان افریدی کے کورٹ کے اندر آنا، اس کے باہر آنا اور وہاں پر خطاب کر کے 26ویں آئینی ترمیم کو ٹارگٹ کرنا، پھر یہ کہنا کہ عدل یرغمال ہو چکی ہے، مطلب یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بھی مبارکباد دی گئی ہے، اور ان کو ملاقات کے لیے بھی بلایا گیا تھا، لیکن سہیل افریدی صاحب نے آنے سے معذرت کی۔ تو اس وقت یہ سچویشن جو ہے وہ ناظرین چل رہی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔